السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، جگر کی بیماریاں، اور خاص طور پر یہ دیکھیں گے کہ ڈاکٹرز ان کا پتہ لگاتے کیسے ہیں۔ اور یہی تو سب سے بڑا چیلنج ہے۔ جگر کی بیماری یہ اکثر بالکل خاموشی سے بڑھتی رہتی ہے، اور جب تک اس کی کوئی علامت نظر آتی ہے تب تک سچ پوچھیں تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس چھپے ہوئے دشمن کو وقت رہتے کیسے پکڑا جائے؟ چلیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ خاموش خطرہ ہے کیا۔ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں جگر کی بیماری تو اس کا مطلب کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ اس میں کئی طرح کی کنڈیشنز آ جاتی ہیں، جیسے کہ فیٹی لیور، ہیپیٹائٹس یا پھر سیروسس، اور ان سب میں ایک بات کامن ہے، یہ جگر کے سب سے ضروری کام یعنی خون کو صاف کرنے اور پورے جسم کو ٹھیک رکھنے کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کرتی ہیں۔ تو سوال پھر وہی ہے کہ اس خاموش بیماری کا پتہ کیسے چلیں؟ اچھا، خوش قسمتی سے ماڈرن میڈیسن میں ایک ایسی فیلڈ ہے جو اس میں ہماری زبردست مدد کرتی ہے، اور وہ ہے ریڈیولوجی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جادو کرتی کیسے ہے۔ ریڈیولوجی کا سب سے بڑا کمال آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ڈاکٹروں کو ایک طرح کی جادوئی کھڑکی دیتی ہے، جس سے وہ بغیر کسی آپریشن یا چیر پھاڑ کے جسم کے اندر جھانک سکتے ہیں۔ اس طرح وہ جگر کو جو بھی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس پر نظر بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ریڈیولوجسٹ کے ٹول باکس میں جگر کی تشخیص کے لیے آخر کون کون سے خاص اوزار موجود ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے عام ٹیسٹ جو سب نے ہی سنا ہوگا وہ ہے الٹرا ساؤنڈ۔ یہ بہت سادہ طریقے سے کام کرتا ہے، آواز کی لہروں کو استعمال کر کے جگر کی ایک تصویر بنا دیتا ہے۔ یہ بہت تیز ہوتا ہے، بالکل محفوظ ہے، اور اکثر کسی بھی تشخیص کا پہلا قدم یہی ہوتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کی سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اس میں کوئی ریڈیشن یعنی تابکاری نہیں ہوتی، اسی لیے یہ بالکل سیف ہے۔ اس کے ذریعے ڈاکٹرز بیماری کو بالکل شروع میں ہی پکڑ سکتے ہیں، خاص طور پر جگر پر چربی چڑھنے کو، جسے فیٹی لیور کہتے ہیں۔ اور ہاں، اس سے جگر کا سائز کتنا ہے یا اس میں کوئی فالتو پانی تو نہیں، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سی ٹی اسکین۔ اسے آپ ایک بہت ہی ایڈوانسڈ قسم کا ایکس رے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جگر کی اتنی تفصیلی تصویریں بناتا ہے جیسے آپ کسی چیز کے باریک باریک قطرے یا سلائس کاٹ کر انہیں دیکھ رہے ہوں۔ اچھا، سی ٹی اسکین کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ یہ خاص طور پر تب بہت اہم ہو جاتا ہے جب کسی رسولی یا گانٹھ وغیرہ کا شک ہو۔ یہ نہ صرف ان کی موجودگی کو کنفرم کرتا ہے بلکہ یہ بتانے میں بھی مدد دیتا ہے کہ کینسر خدا نخواستہ کس سٹیج پر ہے، اور ہاں، ایمرجنسی کی حالت میں تو یہ بہت ہی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں سب سے ایڈوانس ٹول کی، یعنی ایم آر آئی کی۔ یہ ریڈیشن کا استعمال نہیں کرتا بلکہ بہت طاقتور مقناطیس اور ریڈیو ویوز سے کام کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ جگر جیسے نرم ٹشوز کی اتنی صاف اور واضح تصویریں بنتی ہیں کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایم آر آئی کی اصل طاقت اس کی پریسیژن یعنی درستگی میں ہے۔ یہ اتنی تفصیل سے بتاتا ہے کہ کوئی رسولی خطرناک یعنی کینسر والی ہے یا بے ضرر۔ اور چونکہ اس میں ریڈیشن کا کوئی چکر نہیں، تو اگر کسی کی بیماری پر بار بار نظر رکھنی ہو تو اس کے لیے یہ سب سے محفوظ آپشن ہے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی اسپیشل ٹیکنالوجی، الاسٹوگرافی، جسے فائبروسکین بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ جگر کی تصویر نہیں بناتی بلکہ اس کی سختی یا سٹفنس کو ناپتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم کسی پھل کو ہاتھ سے دبا کر چیک کرتے ہیں کہ وہ کچا ہے یا پکا ہوا۔ اصول سیدھا ہے، جگر جتنا زیادہ سخت ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اسے اتنا ہی زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ یہ کہ اس ٹیسٹ کی وجہ سے اکثر بائیوپسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بائیوپسی ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے جس میں سوئی کے ذریعے جگر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا جاتا ہے، تو یہ ٹیسٹ بغیر کسی تکلیف کے بتا دیتا ہے کہ جگر کو نقصان کس لیول تک پہنچ گیا ہے۔ تو اب جب کہ ہم نے ان ساری ٹولز کو سمجھ لیا ہے، چلیں اب ذرا ان سب کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں کہ کس حالت میں کون سا ٹیسٹ سب سے بہترین رہتا ہے۔ جیسا کہ یہاں صاف نظر آ رہا ہے، ہر بیماری کے لیے ایک خاص ٹیسٹ زیادہ موزوں ہے۔ مثلا اگر فیٹی لیور کا شک ہے تو شروعات ہمیشہ الٹرا ساؤنڈ سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی رسولی یا ٹیومر ہے تو اس کی تصدیق اور تفصیلات کے لیے سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ جگر کی سختی یعنی فائبروسس یا سیروسس کو جانچنے کے لیے الاسٹوگرافی سے بہتر کچھ نہیں، اور اگر کوئی کیس بہت پیچیدہ ہو اور سمجھ نہ آ رہا ہو تو پھر ایم آر آئی حتمی جواب دیتا ہے۔
آخر میں چلیں اس بات پر ایک بار پھر غور کرتے ہیں کہ آخر یہ ساری ٹیکنالوجی اور بیماری کا جلدی پتہ لگا لینا اتنا ضروری کیوں ہے؟ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، یہ ٹیسٹ ہمیں وہ طاقت دیتے ہیں کہ ہم بیماری کو اس کے بالکل شروع میں ہی پکڑ لیں۔ اس سے بائیوپسی جیسے تکلیف دہ پروسیجر سے بچا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ سب سے مؤثر علاج کون سا ہوگا، اور سب سے اہم، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بیماری پر نظر رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ فراہم کرتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ابتدائی امیجنگ یعنی وقت پر کیا گیا اسکین جانیں بچا سکتا ہے، اس لیے جگر کی صحت کو کبھی بھی نظر انداز مت کریں۔ اور یہ سب دیکھ کر ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ جب ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے تو مستقبل میں طب کی دنیا ایسا کون سا بڑا معمہ حل کرنے جا رہی ہے؟